آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جہاں ایک فرد نے آپ کہہ لیں کہ ایک پوری سلطنت کی طاقت کو چیلنج کیا۔ جی یہ کہانی ہے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی، جی جو وسطی ایشیا کی طاقتور خوارزمی سلطنت کے آخری حکمران تھے۔ اور ان کی وہ لازوال کشمکش چنگیز خان کے ساتھ۔ بالکل، اور ہمارا انحصار رہے گا خاص طور پر وہ جو ماخذ ہے ہمارے پاس، سلطان جلال الدین چنگیز کا حریف، اس کے اقتباسات پر۔ اور دیکھیں، اس جائزے کا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس غیر معمولی حکمران کی ہمت کو سمجھنا، وہ حالات جن میں وہ گھرے ہوئے تھے اور تاریخ کے دھارے پر ان کی مزاحمت کے کیا اثرات ہوئے نا۔ جی ہاں، ایک ایسا شخص جس نے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو ایک بار نہیں بار بار للکارا۔ صحیح۔ یہ سفر ہم کریں گے ان تحریری مواد کی روشنی میں جو جلال الدین کی زندگی کے اہم موڑ، ان کی حیرت انگیز بہادری اور ان فیصلوں کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے شاید تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور بات شروع کرنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ چنگیز خان جو اپنی فتوحات کے لیے مشہور تھا، اسے اپنی پوری زندگی میں اگر کسی ایک شخص نے بار بار شکست دی تو وہ سلطان جلال الدین تھے۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں غیر معمولی نقطہ آغاز ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کو کم از کم 2 بڑی جنگوں میں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 چھوٹی جھڑپیں بھی؟ جی ہاں، اور ہر بار مد مقابل جلال الدین ہی تھے۔ یہ صرف عدد و شمار نہیں ہے، یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کسی عام جنگجو کی بات نہیں کر رہے۔ اور یہ بات مزید وزن پکڑ لیتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان، جو ہمیں پتا ہے دشمنوں پر رحم کھانے کے لیے بالکل مشہور نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ بھی جلال الدین کی بہادری کا قائل تھا۔ متن کے مطابق یہ غالباً واحد دشمن تھا جسے چنگیز نے کھلے عام سراہا۔ بالکل۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ تاریخ میں اکثر طاقتور ترین فاتح بھی کبھی کبھی غیر معمولی ہمت کے سامنے ایک طرح کی کیا کہیں ہچکچاہٹ یا احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا، چنگیز خان کا رد عمل اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ صرف فوجی صلاحیت کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ شاید کردار کی پختگی کا بھی اعتراف تھا۔ اسی لیے نور الدین کورلاخت جیسے ہمعصر مورخ کا یہ کہنا کہ سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ فدیہ، یہ بہت مضبوط لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی مزاحمت نے شاید ایک بہت بڑی تباہی کو روکے رکھا۔ ہاں، اس قول کی گہرائی شاید یہی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر جلال الدین کی مزاحمت نہ ہوتی تو منگول یلغار کی لہر شاید کہیں زیادہ تیزی سے اور زیادہ تباہ کن انداز میں مسلم دنیا کے مرکز تک پہنچ جاتی۔ اچھا، تو ان کی جدوجہد نے، چاہے وہ آخرکار کامیاب نہ بھی ہوئی ہوں، ایک بہت بڑے طوفان کے سامنے ایک اہم رکاوٹ ضرور کھڑی کی، جس سے شاید دوسروں کو سنبھلنے کا کچھ وقت ملا ہو۔ متن میں تاریخ اگر مگر کا بھی ذکر ہے جو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی، جیسے یہ کہ اگر جلال الدین کے والد سلطان علاء الدین محمد نے چنگیز سے نپٹنے کے لیے بیٹے کا مشورہ مان لیا ہوتا، یا اگر اس کے بھائیوں نے اقتدار کی ہوس میں اس کے خلاف سازشیں نہ کی ہوتی تو۔ یہ کاش ایسا ہوتا والے سوالات تاریخ دانوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ صرف قیاس آرائیاں نہیں ہے، یہ جلال الدین کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ واقعہ جب تخت پر بھائیوں کے قبضے کے بعد اس نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اقتدار چھوڑ دیا اور مشکل حالات میں جنگل کی راہ اختیار کی۔ تخت چھوڑ دیا؟ جی، یہ فیصلہ اس کی غیر معمولی قربانی اور سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر حکام ایسے حالات میں اقتدار کے لیے خون بہانے سے گریز نہیں کرتے۔ ایک شہزادہ تخت کا قانونی وارث اور وہ سلطنت کے وسیع تر مفاد میں اپنا حق چھوڑ دے، یہ واقعی اس دور کے حساب سے حیران کن بات ہے۔ یقیناً، اور یہ ان کی کہانی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ متاثر کن ہے۔ اچھا، شکست اور بظاہر مکمل خاتمے کے بعد وہ بار بار اٹھ کھڑا ہوا، کبھی صرف چند سو، کبھی 1000، کبھی 5000 جنگجوؤں کے ساتھ۔ وہ چنگیز خان اور اس کے جنرلوں کے لیے مسلسل چیلنج بنا رہا۔ یہ اس کی قیادت کی صلاحیت اور ہمت کا ثبوت ہے کہ وہ کم ترین وسائل کے ساتھ بھی لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ تو یہ استقامت،
یہ ان کی پہچان بن گئی. بالکل. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ ایک بار پھر ایک قابل ذکر لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جی. اور اس مقام پر وہ چنگیز خان کو وہ مشہور خط لکھتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے. تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، تم آگے یا میں آؤں. کمال ہے. یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج ہے. امیر عطا ملک جرینی، جن کا حوالہ میجر ریوٹی نے بھی دیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ غالباً چنگیز خان کی پوری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اسے کسی نے یوں براہ راست للکارا ہو اور وہ جواب دینے میں ہچکچایا ہو. ہچکچایا چنگیز خان؟ جی. دلچسپ بات یہ نہیں کہ وہ غصے میں آیا، بلکہ یہ کہ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا. دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تذبذب کا شکار. کیا ماخذ یہ اشارہ دیتا ہے کہ چنگیز خان محض اس کی بہادری سے نہیں بلکہ اس کی غیر متوقع حکمت عملیوں یا پچھلے تجربات کی وجہ سے بھی محتاط تھا؟ جی، یہ ایک بہترین نقطہ ہے. متن سے یہی ظاہر ہوتا ہے. چنگیز خان جانتا تھا کہ یہ للکار کس کی طرف سے ہے. وہ جلال الدین کی پچھلی کارروائیوں، اس کی بے جبری اور جنگی چالوں سے واقف تھا. امیر عطا لکھتے ہیں کہ چنگیز خان سمجھتا تھا کہ یہ شیر کے منہ میں سر دینے والی بات ہو سکتی ہے. اچھا. اس چیلنج نے اسے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا. وہ دن رات جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا، لیکن ایک غیر یقینی کی کیفیت طاری تھی. تو یہ صرف فوجی تیاری نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی جو جلال الدین نے شروع کر دی تھی. یہ جلال الدین کی شخصیت اور اس کی قائم کردہ دھاک کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن تاریخ اکثر عجیب موڑ لیتی ہے. جی بالکل. عین اس وقت جب لگتا ہے کہ شاید فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے، لشکر کے اندر سے ہی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک معمولی سے گھوڑے پر پھوٹ پڑ جاتی ہے. ہاں، یہ اس کہانی کا ایک انتہائی افسوسناک اور سبق آموز موڑ ہے. جیسا کہ متن میں بیان کیا گیا ہے، سلطان کے لشکر کے اہم ستونوں، خاص طور پہ افغان سالار سیف الدین بغراق اور دیگر سرداروں میں مال غنیمت میں ملے ایک گھوڑے کی ملکیت پر شدید جھگڑا ہو گیا. ایک گھوڑے پر؟ جی، ایک گھوڑے پر. بات اتنی بڑی کہ سیف الدین بغراق اپنے ہزاروں سپاہیوں سمیت غصے میں لشکر چھوڑ کر چلا گیا. اور جلال الدین نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس وقت تو اتحاد کی اشد ضرورت ہوگی. مورخین لکھتے ہیں کہ جلال الدین کو جیسے ہی خبر ہوئی، وہ اپنے خیمے سے بھاگ کر باہر آیا. اس نے ان ناراض سالاروں کی منت سماجت کی، ان کے سامنے رویا، انہیں مسلمانوں کے مستقبل کا واسطہ دیا کہ یہ وقت آپسی جھگڑوں کا نہیں ہے، ایک بڑے دشمن کا سامنا ہے. لیکن وہ ذاتی انا اور قبائلی عصبیت وہ غالب آ گئی. وہ نہیں مانی. اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو خودکشی کے مترادف لگتا ہے. نتیجہ تباہ کن تھا. لشکر کی قوت تقریباً آدھی رہ گئی. جلال الدین کی عسکری پوزیشن بری طرح کمزور ہو گئی. اور دوسری طرف چنگیز خان، جسے شاید اس اندرونی پھوٹ کی خبر مل گئی تھی یا جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اسے حملہ کرنے کا بہترین موقع مل گیا. تو یہ اندرونی اختلافات. ہاں، یہاں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک اندرونی اختلافات اور انائیں ہو سکتی ہیں جو بڑے سے بڑے مقصد کو ناکام بنا سکتی ہیں. یہ واقعہ تو تاریخ میں بار بار دہرائے جانے والے اس المیے کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ذاتی جھگڑے قومی یا اجتماعی مفادات پر حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل. اس کے بعد کا مرحلہ تو پھر جلال الدین کی جدوجہد کا آخری بڑا مارکا تھا، دریائے سندھ کے کنارے ہونے والی جنگ. جی، اور اس جنگ کے حالات تو پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن تھے. تحریروں کے مطابق جلال الدین شکست خوردہ اور پناہ کی تلاش میں تقریباً 30,000 غیر مسلح پناہ گزینوں کے ساتھ 30,000 جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے؟ جی ہاں، اور اپنے محض 3,000 گھڑ سواروں اور 500 کے قریب ذاتی محافظوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا، جب دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر چنگیز خان اپنے 2 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ اس پر آ ٹوٹا. 3,000 مسلح سپاہی مقابلہ 2 لاکھ، یہ تو ناقابل یقین فرق ہے. یہاں تو لڑائی کا سوچنا بھی مشکل لگتا ہے. لیکن جلال الدین نے یہاں بھی ہتھیار نہیں ڈالے. گلوبل کرونالوجی آف کانفلکٹ کے مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے ماخذ بتاتا ہے کہ ان ناممکن حالات میں بھی جلال الدین نے ایسی شدت اور بے جگری سے مقابلہ کیا
کہ خود چنگیز خان بھی دنگ رہ گیا۔ سچ میں؟ وہ نہ صرف دفاع کرتا رہا بلکہ اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ اس نے منگول لشکر پر ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ وہ ان کی صفوں کو چیرتا ہوا منگول فوج کے مرکزی حصے تک جا پہنچا۔ مرکز تک؟ جی، یہ اس کی غیر معمولی فوجی قیادت اور مرتے دم تک لڑنے والے عزم کا ثبوت ہے۔ یہ تو کمال کی شجاعت ہے، لیکن ظاہر ہے تعداد کا فرق بہت زیادہ تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ جب چنگیز خان کو مزید 70,000 کی کمک بھی پہنچ گئی تو سلطان اور اس کے بچے کچے ساتھی مکمل طور پر گھیرے میں آ گئے۔ جی ہاں، زخموں سے چور۔ سلطان جب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گیا تو چنگیز خان نے حکم دیا کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ زندہ؟ شاید وہ اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا جس نے اسے اتنا پریشان کیا تھا، جس کی ہمت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ جی، سامنے چنگیز خان کا وسیع لشکر اور زندہ گرفتاری کا حکم، پیچھے گہرا تیز بہاؤ والا اور بکھرا ہوا دریائے سندھ۔ سلطان کے پاس دو ہی راستے تھے، گرفتاری کی ذلت یا ایک ناممکن نظر آنے والی چھلانگ۔ اور اس نے دوسرا راستہ چنا۔ میجر یوٹی کی تحقیق، جسے متن میں نسیم حجازی کی رومانوی تفصیلات سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک بلند چٹان سے جو تقریباً 60 فٹ اونچی بتائی جاتی ہے۔ 60 فٹ؟ جی، 60 فٹ اونچی چٹان سے سیدھا نیچے بکھرے ہوئے دریا میں ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو ایک آپ کہیں انسانی ہمت کی حدود کو چھوتا ہے۔ 60 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ، وہ بھی گھوڑے سمیت۔ اور چنگیز خان کا رد عمل کیا تھا؟ متن کے مطابق چنگیز خان، جو تعاقب میں قریب ہی پہنچ چکا تھا، وہ خود اپنے گھوڑے سمیت دریا میں کودنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ نہیں کودا؟ نہیں، وہ دریا کے کنارے کھڑا، حیرت اور شاید تعریف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس زخمی سلطان کو طوفانی لہروں سے لڑتے اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے اس طرح نکل سکتا ہے۔ اور یہیں اس نے اپنے سالاروں اور بیٹوں کو بلا کر وہ تاریخی الفاظ کہیں جو ماخذ میں نقل ہوئے ہیں۔ جی، اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے، کیسا بہادر بیٹا جنا ہے۔ دشمن کے منہ سے نکلی ہوئی یہ تعریف شاید جلال الدین کی بہادری کا سب سے بڑا تمغہ ہے۔ بلا شبہ یہ اس کی غیر معمولی ہمت اور ناقابل شکست جذبے کا سب سے بڑا اعتراف تھا، جو اس کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین دشمن کی زبان سے ادا ہوا۔ لیکن اسی لمحے میں ایک گہرا المیہ بھی پوشیدہ ہے۔ اچھا، کیا المیہ؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ عین اسی وقت جب چنگیز خان جلال الدین کی ماں کی بہادری کو سراہا رہا تھا، سلطان کی اپنی والدہ اور حرم کی دیگر خواتین جو قافلے کے ساتھ تھیں اور دشمن کے ہاتھ لگنے کے خوف سے دریا میں کود گئی تھیں، اوہ خدایا، وہ قریب ہی دریا کی بے رحم لہروں میں ڈوب رہی تھیں۔ تاریخ کی ستم ظریفی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف بہادری کا اعتراف، دوسری طرف اتنا بڑا ذاتی نقصان۔ جی، یہ واقعہ بہادری، المیہ، بقا اور تاریخ کی بے رحمی کی ایک مکمل داستان ہے۔ واقعی۔ اور یہ واقعہ صرف تاریخ کی خشک کتابوں کا حصہ نہیں بنا۔ جیسا کہ متن میں اشارہ ہے، یہ واقعہ ازبیک، فارسی اور ترک لوک کہانیوں اور شاعری کا ایک لازمی جز بن گیا۔ لوک کہانیوں کا حصہ بن گیا؟ جی، اس کی منظر کشی پینٹنگز میں بھی کی گئی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ مزاحمت، ہمت نہ ہارنے اور انتہائی مایوس کن حالات میں بھی انسانی وقار اور آزادی کے لیے لڑنے کی ایک لازوال علامت بن گیا ہے۔ اور یہ جان کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ جس مقام سے یہ تاریخی چھلانگ لگائی گئی، وہ جگہ آج بھی پاکستان کے ضلع میاں والی میں دریائے سندھ کے کنارے موجود ہے۔ اچھا۔ اور گھوڑا ترپ یعنی گھوڑے کی چھلانگ کی جگہ کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، اس بلند کنارے کو دیکھتے ہیں اور تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہاں سے نیچے دریا میں کیسے کود سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک جیتا جاگتا نشان ہے۔ بالکل، یہ مقام اس غیر معمولی واقعے اور اس سے وابستہ انسانی جذبے کی مسلسل یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ تو اس تمام جائزے اور گفتگو سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تاریخ کی ان شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کیا، جی، ذلت
और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का मुसलसल दबाव। इन सब के बावजूद उन्होंने गैर मामूली हिम्मत, लचक और इस्तिकामत का मुजाहरा किया। सही। शिकस्त से बार बार उठ खड़े होना, मौत के मुंह से बार बार बच निकलना और आखिर में अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी अपनी बहादुरी का लोहा मनवाना, ये उनकी कहानी के वो पहलू हैं जो उन्हें यादगार बनाते हैं। जलालुद्दीन की दास्तान सिर्फ एक बहादुर जंगजू की कहानी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये क़यादत के इस अहम सबक को उजागर करती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये वफादारी की अहमियत और गद्दारी के तबाहकुन नताइज को सामने लाती है। ये अंदरूनी इत्तेहाद की फैसलाकुन अहमियत पर जोर देती है, खास तौर पर जब किसी बड़े बैरूनी खतरे का सामना हो। जी बिल्कुल। तुमको छू सकता है। चंगेज खान जैसी आलमी ताकत के सामने उसकी तवील मज़ाहमत ने, भले ही वो बिल आखिर फौजी कामयाबी हासिल ना कर सकी हो, यकीनी तौर पर तारीख पर गहरा असर डाला और शायद मंगोल पेशकदमी की रफ्तार और सिमत को किसी हद तक मुतासिर भी किया। ये माखूज और ये कहानी यह हमें एक अहम सवाल पर गौर करने की दावत देती है जी कि तारीख उन शख्सियात को कैसे याद रखती है जो मैदान जंग में बज़ाहिर हार गए, जिनकी सल्तनतें ख़त्म हो गईं, लेकिन जिनकी मुज़ाहमत, जिनका किरदार, जिनका उसूलों पर कायम रहना आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया। ये एक गहरा सवाल है। क्या अज़मत का पैमाना सिर्फ फतूहात और सल्तनतों का हुजूम ही है, या फिर इंतहाई मुश्किलात, शिकस्त और मायूसी के आलम में भी हिम्मत न हारना और अपने वक़ार पर समझौता न करना, ये भी एक अलग और शायद ज्यादा गहरी किस्म की फतह है। ये वाकई ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर किया जा सकता है।